السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عشاء کی مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب بٹن دیکھ رہے ہیں اس پر کلک کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو حضرات، چلیے عشاء کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ عشاء کی نماز کل کتنی رکعت ہے۔ تو عشاء کی نماز میں کل 17 رکعت ہے، جس میں سے 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر اور پھر 2 رکعت نفل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم 4 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور سنت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء کی سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی سورت ملائے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار اس تسبیح کو پڑھے، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے، پھر 2 سجدہ کرے اور سجدے میں کم سے کم 3 بار اس تسبیح کو پڑھے، دونوں سجدے میں، سبحان ربی الاعلی۔ پھر سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور دوسری رکعت میں پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی سورت ملائے اور جس طرح رکوع سجدہ کیا اسی طرح رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائیں، اور دوسری رکعت کے قعدہ میں آپ پوری التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعائے ماثورہ پڑھیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر غلطی کر دیتے ہیں، صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ عشاء کی 4 رکعت سنت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے قعدہ پر، دوسری رکعت کے قعدہ پر التحیات، درود شریف اور دعائے ماثورہ بھی پڑھتے ہیں۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو تیسری رکعت میں پھر ثنا سے شروع کرے اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی سورت ملائے اور جس طرح رکوع سجدہ کرتے ہیں اسی طرح رکوع سجدہ کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور چوتھی رکعت میں پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی سورت ملائے اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائے اور قعدہ میں آپ پوری التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے اور دعائے ماثورہ پڑھے۔ ان تینوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ تو عشاء کی سنت میں 2 فرق ہے، ایک یہ کہ دوسرے قعدہ پر پوری التحیات بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی اور دعائے ماثورہ بھی پڑھتے ہیں، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ثنا سے شروع کرتے ہیں اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ 2 فرق عشاء کی 4 رکعت سنت نماز میں ہے۔ اور عشاء کی فرض نماز اگر اکیلے میں آپ پڑھتے ہیں تو اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء کی فرض، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائے اور پھر آپ رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت میں پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائے اور جس طرح رکوع سجدہ کرتے ہیں اسی طرح رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائیں اور قعدہ میں آپ پوری التحیات پڑھیں، اور التحیات پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، بغیر سورت ملائے آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں کم سے کم 3 بار اس تسبیح کو پڑھے، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے، پھر سجدے میں جائے اور سجدے میں اس تسبیح کو پڑھے، سبحان ربی الاعلی، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر چوتھی رکعت میں آپ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ چوتھی رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائیں اور قعدہ میں آپ پوری التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعائے ماثورہ پڑھیں۔ ان تینوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔
اور اگر عشاء کی فرض نماز کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طرح نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ بالکل خاموش رہے، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ امام صاحب خود ہی قرات کریں گے اور آپ سماعت کریں گے، اور جب وہ رکوع میں جائے تو آپ بھی رکوع میں جائے اور رکوع کی تسبیح آپ پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائے تو آپ بھی سر اٹھائیں، پھر سجدہ میں جائیں، سجدہ میں آپ بھی جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھے، پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت میں پھر آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام صاحب خود ہی قرات کریں گے، آپ سماعت کریں گے، پھر ان کے ساتھ دوسری رکعت میں رکوع سجدہ کرے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد جب وہ دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائیں تو آپ بھی قعدہ میں بیٹھ جائیں، اور قعدہ میں آپ پوری التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت میں آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، اور امام صاحب خود ہی پڑھیں گے، اور جب وہ رکوع سجدہ کریں گے تو آپ بھی رکوع سجدہ کریں، اور تیسری رکعت میں رکوع سجدہ کرنے کے بعد وہ چوتھی رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت میں پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع سجدہ جس طرح کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرنے کے بعد امام صاحب چوتھی رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائیں تو آپ بھی قعدہ میں بیٹھ جائیں، اور قعدہ میں آپ پوری التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعائے ماثورہ پڑھیں۔ ان تینوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ بھی سلام پھیر دیں۔ تو جب کوئی فرض نماز امام کے پیچھے پڑھے تو صرف آپ کو نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اور رکوع سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور قعدہ میں التحیات، درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اور عشاء کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نیت آپ اس طرح کرے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عشاء کی سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی سورت ملائے، اور جس طرح رکوع سجدہ کرتے ہیں رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، دوسری رکعت میں پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائیں، اور قعدہ میں آپ پوری التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعائے ماثورہ پڑھیں۔ ان تینوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں، اور اسی طرح 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کرے۔ نیت اس طرح کرے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طرح نیت کرے، اور جیسے سنت 2 رکعت سنت کو آپ نے پڑھا ہے اسی طریقے سے نفل کو بھی پڑھنا ہے۔ اور وتر نماز کی نیت اس طرح کرے کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر کی واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی سورت ملائے، اور جس طرح رکوع سجدہ کرتے ہیں رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، اور دوسری رکعت میں پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائیں، اور قعدہ میں آپ پوری التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائے، اور اس کے بعد آپ تکبیر قنوت کہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر لے جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کو ناف کے نیچے لا کر باندھ لے، اور دعائے قنوت پڑھے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں، پھر سجدے میں جائیں، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائیں، اور قعدہ میں پھر التحیات، درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھے۔ ان تینوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ہے، تو جس طریقے سے پہلے کی 2 رکعت نفل نماز کو ادا کیا ہے اسی طریقے سے اس نفل کو بھی ادا کرے، اور نیت بھی اسی طریقے سے کرے۔ تو حضرات، یہ عشاء کی مکمل نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔
آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔